بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوست و بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا، اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعمال بتلائے تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے مال دولت تھے یا نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ،
ایک شہر، ایک گھر اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے۔ تو اس مبارک محنت میں، نبیوں والی محنت میں، سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائیں، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے تو اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور وہ ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ
اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا. تو حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے، تاکہ میرے بندے میری عظمت اور کبریائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے. تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی. یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں. اور جس قدر مخلوقات ہیں، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر. ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی. اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں. اور اس بات کی بھی برملا دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین. مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب. انسانوں کی نظر کچھ اور بتائے گی، غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی. جو خبر بتا رہی ہے اس پر یقین. انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، کسی قبر کو دیکھا تو نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے. اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے. نظر کچھ اور بتائے گی، خبر کچھ اور بتائے گی. ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے، مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے زمین میں جان کھپائی، بیج لگایا، ہل چلایا، پانی دیا اور زمین سے غلہ نکلا.
انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ ہم زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے، یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے۔ اور حق تعالی شان و غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ کھیتی اللہ اگاتے ہیں۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ امتحان کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کائنات کے ذرے ذرے میں ہماری قدرت کو پہچانو۔ اس مخلوق کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنا کر اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ پاک کا قبضہ ہے اور اس کا حکم، اس کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ انسانوں کی نظر یہ بتاتی ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، سورج سے روشنی ملتی ہے، یہ نظر بتا رہی ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اللہ رب العزت پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو پانی کو پیاس کے دور کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے اور چاہیں گے تو پانی کے بغیر پیاس دور کر دیں گے۔ حق تعالی شان نے پالنے کا ارادہ فرمایا۔ اصحاب کہف نہ انہوں نے کھایا اور نہ پیا، اور 309 سال اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا، اور وہ کیا زندہ رہتے ہیں، ان کا کتا بھی زندہ رہا۔ اللہ پاک پالنے میں شکلوں کے پابند نہیں ہے، اور یہ ساری شکلیں اللہ کی پابند ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور یہ کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اس کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گئے تو دل میں ظلمت پیدا ہو گئی، اور ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے میں گم ہو گئے۔ چاند کو دیکھا تو چاند کے بنانے والے میں گم ہو گئے کہ وہ کیسی قدرت والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا ہے۔ چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی چاندنی میں پھلوں کے اندر رس پیدا ہونے کا ذریعہ، مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ، چاند میں چاندنی میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑا ہوا۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے اور اس کا حکم، اس کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے کلمے کی بات کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، تو کلمے کی دعوت بھی دی جائے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں بھی مانگی جائیں کہ یا الہی نو کی زبان کی بات میرے دل میں اتار دے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے۔ زبان سے تو انسان وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو دل میں نہیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ بات بھی کرتے ہیں جو دل میں ہوا کرتی ہیں۔ ایمان کی جگہ دل ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب نے اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو زبان چیر کے دیکھی جائے گی یا دل چیر کے دیکھا جائے گا؟ وہ تو دل چیر کے دیکھا جائے گا کہ کس یقین کو لے کر آیا ہو۔ ٹھیک ہے کہ آج اس مبارک کلمے کی حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے مجاہدے ہیں، قربانیاں ہیں، لیکن یہ مبارک کلمہ دلوں کی زینت بن جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ حق تعالی شان نے، اللہ نے دل کو اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ کا مسکن ہے، اور حق
حق تعالی شانو اس دل میں نہیں سماتے جس میں مخلوق کی شکلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس دل میں نہیں سماتے۔ حق تعالی شانو مومن کے دل میں سماتے ہیں، جس کا دل غیر کی شکلوں سے پاک ہوگا، جس کے دل میں مخلوق کی شکلیں بھری ہوئی ہیں، اس دل میں اللہ پاک کیسے داخل ہوں گے؟ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر تصویریں ہوں، تو حق تعالی شانو اس دل میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ دل سے اللہ کے غیر کا تاثر ختم ہو جائے، دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ محنت کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جب دل کا تعلق حق تعالی شانو کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جاتے ہیں۔ جس کے دل کو اللہ جل شانو اپنی ذات کی طرف پھیر لیتے ہیں، اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، اس کی زبان اللہ کے حکم کی پابند، کہ یہ بول بولو، یہ بول نہ بولو۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے زبان سے وہ باتیں نکلیں گی، جن باتوں سے اللہ نے روک دیا زبان بھی رک جائے گی، کیونکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ زبان اللہ کے حکم کی پابند، کان اللہ کے حکم کے پابند، کہ یہ باتیں سنو، یہ باتیں نہ سنو۔ ٹخنے، کونیاں، پیشانی، ہاتھ، پاؤں، جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں، کہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ یہ ایسا پھل آور درخت ہے شجرہ طیبہ کہ جب یہ مبارک کلمہ اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں۔ اور یہ شجرہ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے، ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے۔ اس کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے مجاہدے ہیں، قربانی ہے، اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے کہ یا الہی اس صرف کلمے کا بول ہی نہیں بلکہ کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ حق تعالی شانو کی ذات بڑی کریم ذات ہے، جو دل و جان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، تو حق تعالی شانو اپنی قدرت سے وہ دن دکھا دیتے ہیں کہ کلمے کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور اس بات کی بھی برملا دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ حق تعالی شانو نے بیکار نہیں بنائے ہیں، یہ مادی اسباب اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال عطا فرمائے ہیں، اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ تو دو یقینوں کی ٹکر ہے، ایک طرف مادی اسباب ہیں اور ایک طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ غلط یقین کی بات ہے
کہ شکلیں زیادہ ہوں گی تو ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، زیادہ مال ہوگا تو زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تو تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی وزارت ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی وزارت ہوگی تو چھوٹی کامیابی۔ یہ غلط یقین کی بات ہے۔ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کامیابی دیتے ہوئے وہ مادی شکلوں کو سامنے رکھ کر انسانوں کی کامیابی کا فیصلہ نہیں فرماتے، وہ دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ امتحان کے طور پر شکلیں دے دیں گے اللہ پاک۔ تاجر کو تجارت کا سبب امتحان کے لیے دیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ وزیر کو وزارت کی کرسی امتحان کے طور پر دی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وزیر صاحب اپنی وزارت میں اللہ کے حکم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ صرف تجارت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، صرف وزارت کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں، اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے اعمال کریں یا نہ کریں تو حاجتیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں، تو حاجتیں اللہ پاک اپنی قدرت سے پوری کریں گے۔ وہ تو صاف طور پر اللہ پاک کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے زمین پر جاندار ہیں ان سب کی روزی میرے ذمے ہے، ضرورتیں تو وہ اللہ پوری کریں گے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے، ایمان اور اعمال پر اللہ کو راضی کر کے اللہ کے خزانوں سے دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جائیں۔ ضرورتیں تو پوری ہو جائیں گی، عمل نہ بھی کریں تو ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک صاحب کو بیوی کی حاجت تھی، وہ نکاح کرنے سے پہلے رک گئے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھ پر شفقت فرمائیں کہ مجھے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سکھا دیں تاکہ میں شادی میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لوں۔ صرف بیوی کے ملنے پر تو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ وہ تو اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہوگا، اس پر اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور انہوں نے نکاح کے مسائل سکھا دیے، تو انہوں نے اپنے نکاح میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لیا۔ ایک اور صاحب کو بھی بیوی کی حاجت تھی، تو انہوں نے شادی میں نہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ نبی کے طریقے کی پرواہ، رواجی طریقے سے شادی کر لی۔ تو بیوی ایک کو ملے گی یا دونوں کو ملے گی؟ بیوی اللہ پاک دونوں کو دے دیں گے، لیکن کامیابی دونوں کو نہیں ملے گی۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں کے بغیر دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں کہ یا الہی آپ ہمارے مال کو دیکھیں کہ ہم نے کس قدر مال جمع کیا ہے۔ آپ سونا چاندی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی کتنا ہے۔ تو ان مادی چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں، اس پر کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ مال کمانے میں نبی کا عمل بھر لیں، مال کے خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھر لیں، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ مال استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ وہ مال کتنا مبارک ہے جس مال کے حاصل کرنے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے۔ وہ مال کا خرچ کرنا کتنا مبارک ہے جس میں اللہ کا حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھرا ہوا ہے۔ وہ تجارت وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس تجارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے۔ صرف تجارت ہے اور اس میں نبی کے اعمال نہیں ہیں تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو ناکام کر دیں۔ قوم شعیب بڑے 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 تاجر تھے، ان کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی،
لیکن اللہ نے قوم شعیب کو یعنی قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنا دیا، کیونکہ ان کی تجارت میں اللہ کا حکم وقت کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، اللہ پاک نے ناکامی کی مثال بنا دیا۔ صرف تجارت میں کامیابی سمجھنا، وزارت کے ملنے کو کامیابی سمجھنا۔ ایک وزیر صاحب، ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، اللہ والے تھے، یقین والے تھے، وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مفتی صاحب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آ گیا کہ وزارت مل گئی، تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اس کے مسائل سکھا دیں۔ صرف وزارت کی کرسی کو اللہ پاک دیکھ کر مجھے کامیاب نہیں کریں گے، وہ میرے دل کے یقین کو دیکھیں گے، میرے اعمال کو دیکھیں گے، تو آپ مجھے اس کے مسائل سکھا دیں۔ مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور ان کو مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے اپنی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھر دیا۔ تو جس وزیر صاحب کی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے، تو اس وزیر صاحب کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ وہ کامیاب کریں گے، تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ وہ تو کامیابی جو ملے گی وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اعمال لے کر آئے ہیں، ان اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، وہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے۔ اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ مقابلہ آئے گا، اللہ رب العزت مقابلہ لائیں گے کہ عمل کو بچاؤ تو مال چلا جائے گا، اور مال کو بچاؤ تو عمل چلا جائے گا۔ تو جس کا یقین ہی ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، تو یہ مال کو قربان کریں گے، عمل کو گلے لگائیں گے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اعمال پر بناتے ہیں۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ مال سے، مال والوں سے، اور ملک سے، ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اگر یقین یہ ہے کہ ڈگری کامیابی کا ذریعہ ہے، نہیں، ڈگری میں نبی کا عمل بھر لو، تو اس یقین کو دل سے نکالنے کے لیے برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے، عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی شکلوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، تو وہ شکلیں بہت مبارک ہیں۔ جس کے پاس مال ہے اور مال میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے، مال کے خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ جب آخرت کے اندر یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا تھا، تو بہت ساری انسانیت کامیاب ہو جائے گی اور بہت سارے ناکام ہو جائیں گے۔ تو کامیاب ہونے والے وہ ہوں گے کہ جب یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا تھا، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے مال کمانے میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کیا تھا، تو اللہ پاک اس دن ان کو کامیاب کر دیں گے۔ مال کیسے خرچ کیا تھا
کہ جی ہم نے مال تو خرچ کیا لیکن اس میں اللہ کا حکم دیکھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے اللہ کا حکم بھر لیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے مال کمایا، مال کو خرچ کیا، نہ مال کے کمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھرا، نہ مال کے خرچ کرنے میں نبی کا عمل بھرا، تو یہ اس دن ناکام ہو جائیں گے۔ صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا، دنیا کی زندگی میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی مرنے کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی جینے کے لیے ہے۔ یہ اگر جینے کے لیے ہوتی تو کوئی نبی، پیغمبر، ولی کوئی تو زندہ رہتا، یہ تو ہے ہی مرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیں عقل والے لوگ کون ہیں؟ عقل والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، وہ ہیں عقل والے لوگ، وہ ہیں عقل والے لوگ۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ پیاس آ جائے سنت کے مطابق پانی پی لیں، بھوک آ جائے سنت کے مطابق کھانا کھا لیں، نیند آ جائے سنت کے مطابق سو جائیں، سنت کے مطابق جاگیں، لباس پہننا سنت کے مطابق، لباس اتارنا سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہننا سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی نکالنا سنت کے مطابق۔ وہ تو قدم قدم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور چیزوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، تو دو یقینوں کی ٹکر ہے، دو یقینوں کی ٹکر ہے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہے۔ تو برملا اس بات کی دعوت دی جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کامیاب کرتے ہیں، اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں۔ تو اس یقین کی بنیاد پر جب محنت کی جائے گی اور یہ یقین دلوں کی زینت بنے گا تو جسم کے سارے حصے اللہ کے حکم کے پابند بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی تربیت فرمائیں اور یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، کیسے تمام دنیا بھر کے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جائیں، اس کے لیے محنت کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ تو آخرت اگر سامنے ہوگی، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو دنیا کی زندگی اعمال سے بھری ہوئی ہوگی، ایمان سے بھری ہوئی ہوگی۔ کتنے صاحب نصیب ہیں کہ جن کے دل ایمان سے لبریز ہیں اور جن کے اعمال صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ان کے جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں وہ اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ تو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے ان کے لیے کامیابی کا دروازہ کھولیں گے۔ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، یہ بنا ہوا، یہ اللہ جب تک چاہیں گے اس کو باقی رکھیں گے، اور جب اللہ پاک چاہیں گے تو اس ساری مخلوق کو اپنی قدرت سے ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ختم کرنے کا اللہ نے پہلے ارادہ فرمایا۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ جس کے بنانے سے بنا ہے اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان اور اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے وہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، اور یہ سارا نقشہ یہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی۔ یہ جب یہ سارا نقشہ ٹوٹ جائے گا تو اب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام
اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی تو سب کچھ ختم. جی آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی. 4 کون کون سے باقی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام. باقی سب ختم. تو حق تعالی شان و ملک الموت سے ارشاد فرمائیں گے کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دو. تو ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ بھی ختم. پھر فرشتہ اللہ سے عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی. تو اللہ پاک کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ. تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم. تو اب کس کی ذات باقی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے. تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا. حق تعالی شان و خود ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے. مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. دنیا میں اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں انسان تھوڑے تھوڑے انسانوں کو اللہ پاک لا رہے ہیں. یہ بھی ان کی قدرت ہے. اور مالک یوم الدین، اس دن پھر اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ پھر فرشتہ پیدا ہوگا اور پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو یک بار اللہ پاک اٹھائیں گے. یک بار سب کو اٹھائیں گے. حشر کا میدان قائم ہوگا مالک یوم الدین. اور اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. جن کی عزت کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی عزت میں رہیں گے، اور جن کے بارے میں ذلت کا فیصلہ ہوگا وہ ذلت میں رہیں گے. جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جہنم میں رہیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو ایک نہ ایک دن ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور سارے جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے. تو وہاں پر جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ دیکھو تمہارے لیے یہ جنت بھی ہم نے بنائی تھی. تو ان کو اس جنت کو دیکھ کر اتنا صدمہ، اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے. ان کو بڑا غم ہوگا. اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی کہ دیکھو تمہارے لیے جہنم بھی تھی. وہ اس قدر جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا الہی ہم اتنی بڑی ناکامی سے بچ گئے. تو نے ہمیں جنت کی بہاروں میں پہنچا دیا. پھر جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر وہاں مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کیا جائے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی. تو جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جہنم والوں کو اس کا غم ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو ہم مر جاتے، اب کبھی ہم مریں گے بھی نہیں. ان کو اس کا غم ہوگا. اور جنت والوں کو موت کے ختم ہونے پر جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی کہ اب ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے، اب کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی. تو مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. کس قدر صاحب نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. یہ دنیا کی زندگی 150 سال اور موت آ جائے تو پل کا بھروسہ نہیں، لیکن اصلی اور بڑی زندگی جو ہے وہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی جائے تاکہ دنیا سے آخرت کی طرف رخ پھر جائے. آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والے وہ دنیا کے ڈنگ سے بچ جاتے ہیں، اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں چلتے وہ دنیا کے زہر سے دنیا کا زہر پی لیتے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے کہ
پوری امت کو اللہ پاک حق تعالی شان ناکامیوں سے بچا لے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیں اللہ پاک۔ تو آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ جل شانہ پھر دنیا کے زہر سے اللہ پاک بچا لیتے ہیں۔ اور اس بات کی بھی برملا دعوت دی جائے کہ یہ جتنی دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ صرف چیزیں تو کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتی، ان چیزوں میں تو عمل بھرے ہوئے ہوں، جن چیزوں میں عمل بھرے ہوئے ہیں بہت مبارک۔ صرف چیزوں پر زندگی نہیں بنائیں گے اللہ پاک کہ دنیا بھر کی چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھا دیں گے ہمیں کامیاب کر دیں، نہیں، وہ تو اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ یہ چیزیں اللہ سے کامیابی لینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کی محتاج ہیں، یہ محتاج ہیں۔ لیکن اعمال بہت سارے ایسے ہیں کہ جن اعمال میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف عمل پر چیزوں کے بغیر حق تعالی شانہ زندگی بنا دیں گے، لیکن صرف چیزوں سے عمل کے بغیر زندگی نہیں بنائیں گے۔ چیزوں میں تو اعمال بھرنے پڑیں گے، لیکن اعمال کی یہ شان ہے کہ کیسے اعمال وہ مبارک اعمال ہیں کہ جس میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے، صرف عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ، اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ جو صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل ہوگا وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن جو چیزوں سے فائدہ ملے گا وہ وقتی جزوی عارضی فائدہ ملے گا، چیزیں فنا ہو جائیں گی، چیزیں فنا ہو جائیں گی، تو اس کا فائدہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے براہ راست اللہ کی قدرت سے اعمال کے ذریعے سے جو فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو لامحدود ملے گا اور ان کو غیر فانی ملے گا۔ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، ان کو لامحدود ملے گا۔ جو براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو لامحدود ملے گا اور غیر فانی ملے گا۔ اللہ کی قدرت کو تو فنا نہیں ہے، تو براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ ہے۔ تو اگر آپ شمار کریں گے تو بہت سارے اعمال ایسے ہوں گے کہ جس میں چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ، دنیا کی چیزوں کے بغیر۔ کیسے مبارک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نبیوں والی محنت میں جو مخصوص اعمال ہیں اس میں آپ غور فرما لیں کہ وہ اعمال براہ راست اللہ کی قدرت سے لینے کا ذریعہ ہیں۔ اس میں اکثر اعمال جو ہے نا وہ براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب اس دعوت والی محنت میں سب سے بنیادی عمل ہے ایک ایک کے دروازے پر جا کر دعوت دینا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو جب ہم کسی کے دروازے پر دعوت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، وہ کیسی صفات والا ہے اور وہ ہم اس کے کیسے محتاج ہیں، اس کے کیا کیا ہم پر احسانات ہیں، ہم جا کے دعوت دیتے ہیں۔ تو جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو مال کی ضرورت ہے کہ دعوت اس کی قبول ہوگی کہ جس کی جیب میں مال ہوگا، دعوت اس کی قبول ہوگی کہ جس کے پاس سونا چاندی ہوگا۔ دعوت دینے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ دنیا کی چیزوں کے بغیر، دنیا کی چیزوں کے بغیر۔ اتنا اونچا عمل تمام انبیاء علیہم السلام کا مبارک عمل، بے غرض ہو کر ایک ایک کے دروازے پہ جانا، اتنا اونچا عمل، لیکن اس کے لیے کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کس قدر اس بول کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ جب ایمان والے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی کوئی ایک ہی بات اللہ کو پسند نہیں ہے، سچ بولنا بھی پسند ہے اور کئی بول ہیں جو اللہ کو پسند ہیں،
لیکن یہ ایمان والے جتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی ساری اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بول اللہ کو اتنا محبوب ہے، اللہ کی طرف بلانا اتنا اونچا عمل ہے، اور چیزوں سے پاک ہے، چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ چیزیں ہوں گی تو دعوت کا عمل ہوگا، چیزیں نہیں ہوں گی تو دعوت کیسے دی جائے گی؟ براہ راست دعوت کے عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ دنیا کی چیزوں کے بغیر، لیکن چیزوں میں عمل بھرنے پڑیں گے۔ صرف چیزیں کامیابی کا ذریعہ نہیں بنیں گی، چیزوں میں تو نبی کریم علیہ السلام کے عمل بھرے ہوئے ہوں، لیکن اعمال ایسے ملیں گے کہ جن میں چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ کس قدر تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس کی تفصیل میں اللہ والوں نے یہ فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے اور اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے اور اللہ ہی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے، اور اس کا قول اور فعل بندوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو، اور جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، اور اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اور اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو، اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے، اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی عمریں صرف کی تھی۔ اللہ کی طرف بلانا یہ اتنا اونچا کام ہے، لیکن اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو براہ راست دعوت کے عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ، اور یہ وہ اعمال ہیں، نماز ہے، دعوت ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ ان اعمال کی حقیقت حاصل ہو جائے تو باقی اعمال بھی جسم سے نکلنے میں شروع ہو جائیں، یہ وہ مبارک اعمال ہیں۔ تو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا۔ تو اس کے ساتھ نماز کا عمل ہے، تو نماز براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ نماز کے لیے مزدور بھی آئیں گے، تاجر بھی آئیں گے، زمیندار بھی آئیں گے، وزیر صاحب بھی آئیں گے، نماز کے لیے آئیں گے۔ تو جب نماز کے لیے آئیں گے تو تاجر اپنی تجارتی سامان کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، وزیر صاحب اپنی وزارت کی کرسی کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے۔ جب نماز کے لیے آئیں گے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے، براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ چیزوں کے بغیر۔ اور نماز میں چیزوں کو بھی چھوڑ کر آؤ اور چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑو، چیزوں کو بھی چھوڑو اور چیزوں کا خیال بھی چھوڑ دو، براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، سارے احکامات اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے، اور جب نماز کا عمل عطا فرمایا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا۔ اتنا اونچا عمل اور چیزوں سے پاک ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ۔ نماز کے لیے فرمایا کہ نماز میں تعمیل احکام کہ نماز کی حالت میں جسم اور جسم کے تمام حصے اللہ کے احکامات کی پابند بن جائے۔ نماز کی حالت میں آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، زبان اللہ کے حکم کی پابند، کان اللہ کے حکم کے پابند، کانوں سے یہ سنو یہ نہ سنو، یا تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو، اتنی آواز میں پڑھنا کہ کسی
کسی نمازی کے کان میں بھی نہ جائے اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ اپنے کان میں بھی نہ آئے، تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو یا امام صاحب کی زور والی آواز کو سنو، ہاں جی، اور باہر کی آوازوں کو نہ سنو، نہیں، نماز کی حالت میں، ہاں جی، نماز کی حالت میں اپنی آواز کو سنو کہ کیا اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، ہاں جی، یا امام صاحب کی جہری نماز ہے تو ان کی آواز کو سنو، ہاں جی، اور باہر کی آوازوں کو نہ سنو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اماں جی نے بھائی جان سے یہ کہا اور بھائی جان نے اماں جی سے یہ کہا، یہ تو ہمارے کان نے سن لیا، لیکن جو ہم نے اللہ سے کہا، ہاں جی، وہ نہیں سنا ہمارے کان نے، تو پھر کانوں کا استعمال صحیح نہیں ہوا، ہاں جی، وہ تو کان اللہ کے حکم کے پابند، زبان اللہ کے حکم کی پابند، ٹخنے، کونیاں، پیشانی، جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں، ہاں جی، تعمیل احکام۔ نماز میں، نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا، وہ نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کا بوجھ کیسے اٹھا لے گا؟ تو نماز میں اس بات کی محنت ہے کہ قیام کی حالت میں کون سا مالک کا حکم متوجہ ہوا، کوئی ایک ہی حکم تو نہیں ہے، نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحب بھی ہیں۔ نمازی کو یہ نہیں پتا کہ میں کون سا حکم پورا کر رہا ہوں۔ تعمیل احکام، تعمیل احکام، عالمانہ نماز، عالمانہ نماز۔ تو فرمایا کہ جب نماز کی یہ محنت کی جاتی ہے اور اللہ پاک وہ دن دکھا دیتے ہیں کہ نماز کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، تو براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کی حقیقت تک بنانے کے لیے ہاں جی محنت ہے۔ ایک ہے صرف نماز کا پڑھ لینا اور ایک ہے نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا۔ جیسی کل کی نماز ایسی آج کی نماز، تو پھر ہماری ترقی کیا ہوئی؟ نہیں، کل کی نماز سے آج کی نماز بہتر بن گئی، بہت مبارک، بہت مبارک۔ ایک ہفتہ پہلے کی جو نماز تھی ویسی نماز جو ہے نا اب ہے، تو پھر ہماری ترقی کیا ہوئی؟ نہیں، ایک ہفتہ پہلے میں نماز جو تھی اب یہ نماز زیادہ وزنی بن گئی، بہت مبارک۔ وہ تو نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا۔ ایک ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نمازی بن جائیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نمازوں پر ایسی محنت کریں کہ نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے، تاکہ براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ شروع ہو جائے۔ ایک ہے نماز کی صورت اور ایک ہے نماز کی حقیقت۔ اللہ کے وعدے نماز کی حقیقت پر ہیں۔ فجر کی نماز میں اللہ کا شکر ہے کسی درجے میں یقین تھا، بہت مبارک، لیکن ظہر کی نماز میں یقین بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز وزنی بن گئی، نماز کا وزن بڑھ گیا۔ فجر کی نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا، لیکن ظہر کی نماز میں کچھ اور طریقے اور بھی سیکھ لیا، مسائل اور سیکھ لیے نماز کے، تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی ظہر کی نماز فجر کی نماز سے وزنی بن گئی، اس کا وزن بڑھ گیا۔ فجر کی نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہے، بہت مبارک، لیکن کوئی اخلاص کا ایک ہی درجہ تو نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں اخلاص کا نور بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز وزنی بن گئی۔ فجر کی نماز میں کسی درجے میں اللہ کا دھیان تھا، لیکن ظہر کی نماز میں اللہ کا دھیان بڑھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، حق تعالی شان میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، صفت احسان، اس میں دھیان بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز وزنی بن گئی۔ ایک ایسی نماز ہے کہ جیسی بچپن کی نماز ایسی بچپن کی نماز، تو پھر ترقی کیا ہوئی؟ نماز پر اللہ جل شانہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ تو نماز پر جو اللہ کے وعدے ہیں، تو فجر کی نماز میں بھی اللہ کے وعدوں کا کسی درجے میں یقین تھا،
لیکن ظہر کی نماز میں اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھ گیا تو ان کی نماز کا وزن بڑھ گیا۔ ہر نمازی کی نماز کا وزن برابر کا نہیں ہے۔ نمازی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ بھی ملتا ہے۔ اور ایسی بھی نماز ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ ایسی بھی نماز ہے۔ اور ایسی بھی نماز ہے کہ نمازی دعا مانگ رہا ہے اور نماز اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے، اس کو بھی نماز کہا گیا ہے۔ وہ تو نمازوں کو ایک ہے صرف بس نماز کا پڑھ لینا، اور ایک ہے نمازوں کو بڑھیا بنانے کے لیے محنت کرنا۔ کس قدر ہم واضح طور پر الحمدللہ بار بار بیانوں میں بھی، تعلیم میں بھی سنتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے۔ اب یہ بات ہم نے سن لی تو اب ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ وہ نماز کی جو نماز اچھی نکل آتی ہے اس نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا وہ خوبیاں میری نماز میں ہیں کہ آخرت کے اندر میری نماز اچھی نکل آئے؟ وہ اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں؟ تو ان خوبیوں کو اپنی نماز میں جمع کرنے کی کوشش کرنا تاکہ میری نماز اچھی نکل آئے۔ نماز اچھی نکل آئی تو میرے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اور وہ کون کون سی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز جو ہے نا وہ بری نکل آتی ہے، جس سے سارے اعمال برے نکل آتے ہیں؟ تو اپنی نماز کے کیڑے چننا کہ وہ کون کون سی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے۔ تو کس قدر جو ہے نا کھوٹ نکلتا چلا جائے گا، اور اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ واقعی یہ حقیقی نماز کے طالب ہیں، اللہ پاک نماز کی حقیقت عطا فرما دیں گے۔ تو خود بھی نمازوں کو بھی محنت کرنا اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہیں، بہت مبارک ہے، بہت مبارک۔ لیکن جب نماز کی حالت میں اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہیں تو براہ راست اللہ جل شانہ کو، اللہ کو براہ راست اللہ کی بڑائی ہم سناتے ہیں۔ نماز کا کون سا رکن ایسا ہے کہ جو جس میں اللہ کی بڑائی نہ بھری ہوئی ہو؟ حتیٰ کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی، قدم قدم پر اللہ کی بڑائی، اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ اور پھر اور دعائیں ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پھر وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی بڑائی۔ مؤذن سے جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہی الفاظ ہم بھی دہراتے ہیں، کس قدر اللہ کی بڑائی ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ، اب نماز میں داخل ہونا ہے تو تکبیر تحریمہ میں کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کتنی اللہ کی بڑائی بیان کی، ہر رکن میں اللہ کی بڑائی۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں۔ رکوع میں جا کر کیا کہتے ہیں جناب؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا۔ کس قدر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی اللہ کو سنا رہے ہیں۔ سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا۔ کم از کم 3 بار تو کہتے ہی ہیں نا، اور اگر اور زیادہ اللہ کے خزانے لوٹنا چاہیں تو اور زیادہ پڑھیں۔
تو کس قدر اللہ کی بڑائی، اللہ کو سنا رہے نماز، براہ راست اللہ کو سنانا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے کہ جب نمازوں کو بڑھیا بنانے پر محنت کی جاتی ہے اور اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ راضی ہو کر اپنے فضل سے نماز کی حقیقت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جتنے بھی فضائل ہیں اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں، تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جس میں کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، یہ مبارک اعمال ہیں۔ اور آگے چلیں تو اب کچھ آپس میں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو علم الہی کا نور ان کے دلوں کے اندر اتر رہا ہے۔ تو سیکھنے سکھانے کے لیے جب بیٹھیں گے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے نہیں۔ دنیا کی چیزوں کے بغیر علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس کے لیے چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ چیزوں کو ہم نے اتنا سر چڑھا لیا کہ پتہ نہیں چیزوں، بھائی چیزیں ہوں یا چیزیں نہ ہوں، اعمال ہوں، اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے علم کے لیے کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیں، اللہ اکبر، اور عالم بنانا چاہیں، مفتی بنانا چاہیں، تو کس قدر اللہ پاک آج بھی اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ دیکھو علم الہی کا نور، کوئی اس کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے علم کے خزانے لوٹنے چاہیں تو آج بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ نہ کوئی داخلہ فیس نہ ماہانہ فیس، اور اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے، اللہ رب العزت نے ایک شہر میں کتنے مدارس اور ایک کونے میں، دنیا کے کونے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھا دی کہ علم الہی کے نور اللہ کے خزانوں میں اترتا چلا جائے۔ کوئی یہ چیزیں کو چھپی نہیں ہیں، آج اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ کس قدر اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کیسے اللہ پاک اپنے علم کا نور لٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فضائل اس قدر ہیں، علم کے فضائل، علم والوں کے فضائل، علم کے بھی فضائل ہیں اور علم والوں کے بھی فضائل ہیں۔ جس کے دل میں علم کی قیمت آ جائے گی اس کے دل میں علم والوں کی قیمت بھی آ جائے گی، لیکن جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے عالم سامنے آ جائیں تو دیکھ کر ان کو کوئی تاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم کی قیمت دل میں نہیں ہے۔ تو علم الہی کی قیمت دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ کتنے فضائل ہیں۔ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور علم کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور علم کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھ رہے ہیں دونوں کام دیتا ہے، اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے اور دشمنوں پر ہتھیار ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے، جس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اور اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اور اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، اور علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور سعید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت علم سے محروم رہتے ہیں۔ تو کس قدر علم کے فضائل، علم والوں کے فضائل، یہ اللہ جل شانہ کا کس قدر احسان ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا الہی ہمارے لیے آپ نے علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کس قدر اللہ نے اپنے خزانے لٹائے ہیں کہ جو چاہے جتنا چاہے علم الہی کا نور سینوں میں بھر لے۔ اور پھر علم والوں کی کیا قیمت ہے، یہ قیمت بھی ہمارے دل میں اتر جائے۔ باادب بانصیب جنہوں نے واقعی دل و جان کے ساتھ علم والوں کا ادب کیا اور ان سے دلی محبت کی، اللہ جل شانہ ان کی نسلوں کے اندر علم الہی کا نور جاری فرما دیتے ہیں۔ علم والوں کی کیا شان بتائی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت میں حساب ہوگا تو علماء کو الگ کر لیا جائے گا، سارے مجمع میں سے
علماء کرام کو الگ کر لیا جائے گا، اور حق تعالی شان و علماء سے یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے گروہ علماء، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، اور میں نے تمہاری مغفرت کر لی ہے۔ تو کل حشر کے میدان میں ان کا یہ مقام ہوگا، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی علم کی قیمت بھی دل میں ہو، اور علم والوں کا بھی ادب ہو۔ تو اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، با ادب با نصیب، جو جس کو بھی ملا اس کو ادب ہی سے ملا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کتاب کا ادب نہیں کرے گا اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب کتاب کا ہی ادب ہے تو جن کے ذریعے سے اللہ جل شان و کرم فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدردانی۔ حفظ مراتب یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے، مرتبے کی پہچان، مرتبے کی پہچان کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ تو سفید بالوں والے ہیں، تو اس سفید بالوں پر جو ہے نا اللہ کو بھی حیا آتی ہے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ حیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور یہ کون صاحب ہیں، یہ تو دیکھو یہ نوجوان ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، یہ نوجوان ہیں، کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کا کلام پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ تو یہ نوجوانوں کا بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ حفظ مراتب یہ تو ہمارا دین ہے، حفظ مراتب۔ یہ کون صاحب ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ ماشاءاللہ علم والے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اگر ہمارے واقعی دلوں کے اندر یہ محبت ہوگی تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، یہ دل کا تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے الحمدللہ ایک دوسرے کے اندر وہ روشنی منتقل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بخیر بات تو یہ چل رہی تھی کہ براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ، ایک ہے اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ، اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ۔ تو اس کے لیے بھی کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اور آگے چلیں تو اللہ کا ذکر ہے، مالک کا ذکر ہے، اور جس موقع میں اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر ذکر کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، دل کی غفلتیں دور ہو جائیں، ذکر اللہ کا نور دلوں کی زینت بن جائے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جسم قید کرو، پہلے جسم قید ہوگا اور پھر روح بھی قید ہوگی، اور روح کا یہ خیال اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی کو توجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے صبح شام کی تسبیحات ہیں، اس کے لیے وقت مقرر کر لیا، جسم کو قید کیا۔ تو اب ذکر کے لیے بیٹھے، تو جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اب اس کے لیے کوئی مال کی ضرورت ہے، ذکر کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست ذکر کا عمل، براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، ایسے مبارک اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو سارے اعمال کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ دعوت والے اعمال کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے اونچے اعمال ہیں۔ اب ذکر کے لیے بیٹھے، کسی نے اپنا جائزہ لے لیا، ہر ایک کے بارے میں تو اچھا گمان، اپنی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اپنا جائزہ لیا کہ میں ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو 5 منٹ میرے کوئی دھیان کے ساتھ گزرتے ہیں، 25 منٹ میرے غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو اب اس نے اپنا علاج شروع کیا، پہلے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا تاکہ جسم قید ہو جائے، اور پھر جب ذکر کے لیے بیٹھے تو دھیان جمانے کی کوشش کی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، حق تعالی شانہ میرے ذکر کو سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ تو دھیان جمانے کی کوشش کی، اللہ نے کرم فرما دیا کہ 5 کے بجائے 6 منٹ اللہ کے دھیان والے بن گئے، اور غفلت کے جو 25 منٹ تھے وہ 24 رہ گئے۔ پھر دوسرے وقت میں پھر اللہ کے ذکر میں دھیان جمانے کی محنت کی، اللہ نے کرم فرمایا کہ 6 کے بجائے 7-8 منٹ دھیان کے بن گئے، اللہ کا دھیان، اور غفلت کے وقت میں کمی آ گئی۔ اسی طرح محنت کرتے رہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہے، دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہے، اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ 30 کے 30 منٹ اللہ کے دھیان والے بن گئے۔ تو جب ذکر میں اللہ کا دھیان آئے گا تو باقی اعمال میں بھی اللہ کا دھیان آ جائے گا۔ چاہتے تو یہ ہیں کہ تجارت میں بھی اللہ کا دھیان، بیوی بچوں میں بھی اللہ کا دھیان، کھیتی باڑی میں بھی اللہ کا دھیان، چاہتے تو یہ ہیں کہ
جو بھی مالک کا حکم پورا کریں اس میں اللہ کا دھیان ہو. تو جب ذکر میں دھیان آ جائے گا تو باقی اعمال میں بھی دھیان آ جائے گا. لیکن جب ذکر میں دھیان نہیں ہے، اللہ کی یاد ہی میں اللہ یاد نہیں ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں اللہ یاد نہیں ہے، تو تجارت میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے اور کھیت میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے؟ تو جب ذکر میں دھیان جمے گا تو باقی اعمال میں بھی دھیان آ جائے گا. صحابہ کی تو یہ شان بتائی گئی، اللہ اکبر. ان کے دھیان کا کیا حال ہے کہ سب سے زیادہ غفلت کی جگہ، سب سے غفلت کی جگہ بازار ہیں. تو بازار میں ان کے دھیان کا یہ حال ہے کہ ان کو خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا. بازار میں ایسا دھیان ہے. تو کس قدر اللہ جل شانہ نے اس کے اندر ہماری ترقی چھپا رکھی ہے. تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی اور رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، اور اس میں کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح پھر یہ بھی بنیادی بات ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے متعلق جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی پابندیوں کے ساتھ پورا کرنا. تو دعوت کے کام کرنے والوں کو تو قدم قدم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک اخلاق ہیں تو ان کو قدم قدم کے اوپر چاہیے. وہ بہت ساری اس میں چیزیں ایسی ہیں جس میں مال کی ضرورت ہی نہیں ہے. مال کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے. حج عمرے کا ثواب اللہ کے خزانوں سے مل گیا. کسی کی کوئی پریشانی دیکھی اس کی درخواست جو ہے نا حاکم تک پہنچا دی، کوئی مال خرچ نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مال کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے احکامات پہ خرچ کریں گے، اللہ کے احکامات پر خرچ کریں گے. تو اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں وہ احکامات جہاں آخرت کی بڑی کامیابی کا ذریعہ ہیں، وہ دنیا ہی میں پاکیزہ معاشرہ قائم ہونے کا ذریعہ ہے. کہ اللہ نے جو احکامات عطا فرمائے وہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں وہ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہیں. جب احکامات نہیں ہوں گے تو دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے. احکامات پر چلیں گے تو دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. احکامات اللہ پاک نے ایسے مبارک عطا فرمائے. اب گھر میں سب کی عمر برابر کی نہیں ہے، کوئی عمر میں چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں. چھوٹوں کو اللہ پاک نے وہ حکم دیا ہے بڑوں کے بارے میں، اگر چھوٹے بڑوں کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کریں تو بڑے خوشحال ہو جائیں. چھوٹوں کا دین بن جائے اور بڑے خوشحال ہو جائیں. چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ. بڑے تو چاہتے یہی ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ادب کر رہے ہیں، اور بڑے جو ہے نا بڑوں کو خوشحالی مل رہی ہے. بڑوں کی تو چاہت ہی یہی ہے. جو بڑوں کی چاہت ہے وہ اللہ نے چھوٹوں کا دین بنا دیا، اور جو چھوٹوں کی چاہت ہے وہ اللہ نے بڑوں کا دین بنا دیا. بڑوں کو کیا حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں. تو چھوٹے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. بڑوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، چھوٹے جو ہے نا چھوٹے خوش ہو گئے. بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ، اور چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ. حاکم کا دین عوام کی خوشحالی کا ذریعہ، اور عوام کا دین حاکم کی خوشحالی کا ذریعہ. عوام کو یہ حکم ہے کہ اپنے جو حاکم ہیں ان کی تم اطاعت کرو. ہاں اگر کوئی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کہیں، جس مالک نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے کہیں گے وہ تم نہیں مانیں گے. لیکن جب یہ عوام اگر اللہ کے حکم کو پورا کرے گی تو حاکم خوشحال ہو جائیں گے. اور حاکم جو عوام کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کریں گے تو کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. کتنے احکامات ہیں. یہاں تک بھی ہے وہ حاکم جن کے سامنے آخرت ہے، آخرت ان کے سامنے ہے، تو یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر ہماری رعایا میں اگر پیاس سے کتا بھی مر گیا تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. تو جو ایک جانور کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں وہ اللہ کے بندوں پر کتنے مہربان ہوں گے. تو حاکم کا دین عوام کی خوشحالی کا ذریعہ، اور عوام کا دین حاکم کی خوشحالی کا ذریعہ. مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ، اور غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ. ایسے مبارک احکامات ہیں جو بندوں سے متعلق اللہ نے عطا فرمائے ہیں. مال والوں کو کیا حکم ہے، کتنے احکامات ہیں. مال خرچ کرنے کی زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں،
اور کتنے مصرف بتائے گئے ہیں مسافروں پر، اور یہاں خرچ کرو، اور یہاں تک بھی ہے کیسی مبارک شریعت ہے، یہاں تک بھی ہے کہ یہ مال والے تحقیق کریں کہ حاجت مند کون ہے، اور اس کے دروازے پر جا کر اس کی حاجت کے لیے اس کے دروازے پہ چل کے جائیں۔ تو مال والے اللہ کا حکم پورا کریں گے غریب کے بارے میں تو غریب خوشحال ہو جائیں گے۔ مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ، اور غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ۔ غریب کو کیا حکم ہے کہ ان مال والوں کے ساز و سامان کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اگر کوئی حاجت ہو تو یہ اللہ سے مانگیں۔ تو اگر غریب کی زندگی میں احکامات آ جائیں تو مال والے سکھ کی نیند سوئیں گے، اور اگر غریب کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو مال والے مال ہونے کے باوجود، چیزیں ہونے کے باوجود دن میں بھی پریشان اور راتوں کو بھی پریشان۔ تو غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ، اور مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ۔ بیوی کا دین خامن کی خوشحالی کا ذریعہ، اور خامن کا دین بیوی کی خوشحالی کا ذریعہ۔ کوئی خامد ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ بیوی کو جو ہے نا میری تعظیم کرنی چاہیے۔ تو اس قدر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے تربیت فرمائی ہے کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ خامن کو سجدہ کرے، اتنی تعظیم سکھا دی۔ تو بیوی اگر خامن کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کرے تو خامن خوشحال ہو جائیں، اور خامن کے ذمے جو احکامات ہیں، بیوی کا نان نفقہ ہے، اسے دلی محبت ہے، تعلق ہے، تو خامن اگر اللہ کا حکم بیوی کے بارے میں پورا کر دیں تو بیویاں خوشحال ہو جائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے احکامات عطا فرمائے ہیں، اور احکامات میں دینا ہی دینا ہے، لینے کے لیے نہیں کہا گیا، سب کو حکم دینے کا ہے۔ اگر سب کے سب اگر حق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو کسی کا بھی حق باقی نہیں رہے گا، اور سب کے سب حق لینے والے بن جائیں گے تو کسی کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ دینے کا جذبہ بڑھ جائے اور لینے کا جذبہ نکل جائے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ بھی تمہارا حق جو ہے نا، تمہارا حق بڑوں نے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے نا تم نے اپنے بڑوں کا حق ادا کیا تھا۔ تو سب کچھ دینے کے احکامات ہیں، دینے والے بن جائیں گے تو آخرت کی کامیابی کا تو کہنا ہی کیا، دنیا ہی میں پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ سب کے سب دینے والے بن جائیں۔ ایک اچھے دور کا واقعہ آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب فضا بنی ہوئی تھی کہ سب کا جذبہ اللہ والا جذبہ، یعنی اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے کہ حکم ربی کیا ہے، کس کا کیا حق ہے۔ تو اچھے دور کی بات ہے کہ کسی نے اپنی زمین فروخت کی، بیچنے والے نے بیچ دی، خریدنے والے نے خرید لی۔ زمین اس کو مل گئی جس نے خریدی تھی، زمین کی قیمت اس کو مل گئی جس نے زمین بیچی تھی۔ آگے چل کر جس نے زمین خریدی تھی اس کو زمین میں گڑھا نکالنے کی نوبت آئی۔ اس نے جب زمین میں گڑھا نکالا تو وہاں سے کوئی مال خزانہ نکل آیا۔ اب جب مال خزانہ نکل آیا تو دینے کا جذبہ، اللہ والا جذبہ، اس نے پھر سوچا کہ بھئی یہ میں نے ان سے زمین خریدی ہے، یہ مال خزانہ تو میں نے خریدا ہی نہیں ہے، تو میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ اس کے پاس چلے گئے جس سے زمین خریدی تھی، اور سارا واقعہ جا کر سنا دیا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اٹھاؤ اپنا مال خزانہ، میں نے تو زمین خریدی ہے تو زمین میرے پاس ہے۔ دینے کا جذبہ، تو اس کا جذبہ بھی اللہ والا جذبہ، دینے کا جذبہ۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ زمین فروخت کر دی، اب اس میں سے مٹی نکلے یا سونا، میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو نہیں لوں گا۔ تو اب دونوں کا آپس کے اندر نہیں، یہ فساد نہیں ہے کہ وہ بھی لینا چاہتا ہے، وہ بھی لینا چاہتا ہے، نہیں، وہ اسے دینا چاہتا ہے اور وہ اسے دینا چاہتا ہے۔ تو اچھا بھی چلو پھر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائے، تو جو بھی فیصلہ ہو جائے، آپس میں اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو چلو بھی قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب بھی اللہ والے، وہ بھی اللہ والے، کوئی ایسے کوئی برے دور کی بات ہوتی تو وہ بھی کہتے بھی نہ تمہارا سرکار کو جمع کراؤ، یہ سارے قدیمہ ہے یہ، تو وہ بھی اللہ والے۔ تو انہوں نے دونوں کی بات سن کے فرمایا کہ چلو بھائی بات تو سمجھ میں آ گئی، تب تم یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے کسی کی بیٹی ہے؟ ایک نے کہا کہ ہاں میری بیٹی ہے۔ دوسرے سے پوچھا بھی تمہارا بیٹا ہے؟
اس نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دونوں کا نکاح کر دو اور یہ مال خزانہ بچوں کو دے دو۔ جب جذبہ ہوگا نا دینے کا، دینے کا جذبہ ہوگا تو پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے، اور اگر لینے کا جذبہ ہوگا تو پھر یہ مقدمات بڑھتے چلے جائیں گے، عدالتوں میں فساد بڑھتا چلا جائے گا کہ سب کا مطالبہ لینے کا ہو۔ تو ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے دینے کا جذبہ۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے۔ تبلیغ والوں ہی نے تو ذریعہ بننا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی تو کس قدر اللہ کے خزانوں سے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوگا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ یعنی اگر اخلاق ہی تو ہیں جو دین کے پھیلنے کا کس قدر ذریعہ ہے۔ اس وقت بہت زیادہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اتنی گزارش ہے کہ آپ وہ واقعات دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ کیسے کیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں، جو کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا کے مر جائیں گے، لیکن دین اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق وہ کیسے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، اور ایسے انسان بھی جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اخلاق کا وہ درجہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے وہ دن دکھا دیا کہ آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اب جس کی چاہے گردن اڑا دیں، جس کو چاہے ساری زندگی جنہوں نے دکھ پہنچائے تھے اور تکلیفیں پہنچائی تھی آج فاتح بن کر داخل ہو گئے۔ جو چاہے ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ سلوک کرو۔ لیکن اس وقت میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کیسا نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ دیکھو اخلاق کے ذریعے سے کتنا دین دنیا میں داخل ہوگا۔ کسی نے کہا، آواز لگائی کہ آج تو مکے والوں کی بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آج ان پر رحم کرنے کا دن ہے۔ میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ سلوک کروں گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ قوم کے سردار ہیں تو یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو کہا بھئی یہ سردار ہیں تو ان کو بلایا جائے، ان کا کوئی خاص اکرام کیا جائے تاکہ یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ تو ان کو بلایا گیا، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو جب انہیں بلایا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اکرام کے طور پر یہ فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امن۔ تو یہ بات انہوں نے سنی، ان کا تو گمان تھا کہ آج تو جو ہے نا ہماری بوٹی بوٹی کریں گے، اور آج بھی یہ ہمیں امن کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو بڑے متاثر ہوئے اور بڑے ذہین فہیم آدمی تھے، تو پھر کسی اور الفاظ میں کچھ مزید بھی رعایت چاہیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اور رعایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ یہ بات سنی تو یہ تو واقعی کوئی اللہ کے سچے رسول ہیں، اتنا کشادہ سینہ کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ تو خیر مزید کسی الفاظ میں رعایت چاہیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن۔ بس یہ بات جو سنی، اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آ گئی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے، ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی بھی تربیت فرمائے، وہی کام اللہ پاک نے قیامت تک کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العزت ہم سب کی تربیت فرمائے کہ کیسے یہ مبارک صفات دن دگنی رات چوگنی ہمارے اندر بڑھتی چلی جائیں، تاکہ اللہ پاک وہ دن دکھا دیں کہ جوک در جوک انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں۔ تو قدم قدم پر اخلاق کی ضرورت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ والے اخلاق اپناؤ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ حقیقی اخلاق اللہ کے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی عطا ہے، تو اللہ پاک کھلانے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے۔ اللہ جل شانہ پردہ پوشی کرنے والے ہیں، ہم بھی لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ حق تعالی شانہ معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، میں تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق بتلاؤں؟
تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، اور جو قرابت والے تجھ سے رشتہ توڑیں ان سے رشتہ جوڑ۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے اخلاق والوں کی، تو اس کے لیے یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ مبارک اخلاق عطا فرما جو ہم ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اور آگے چلیں تو 5واں نمبر ہے بھئی صحیح نیت۔ تو نیت میں بھی آپ غور فرما لیں کہ دنیا کی چیزیں تو صرف کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتی، اس میں تو اعمال بھرنے پڑیں گے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخلاص کا نور بڑھتا چلا جائے تو ہر عمل سے پہلے رک جائیں، اپنی نیت کو ٹٹول لیں، اپنی نیت کا جائزہ لے لیں اور اپنی نیت کو درست کر لیں۔ عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کو دیکھ لیں اور درست کر لیں۔ عمل کرنے کے بعد استغفار کہ یا الہی آپ کی شایان شان عمل نہیں ہو سکا، پھر احسان ہے کہ تو اس کو قبول کر لے۔ تو اب اللہ پاک کرم فرما دے کہ نیت کو درست کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، سونے چاندی کی ضرورت ہے، ڈگری کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ کہ جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں وہ اعمال اللہ پاک ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا جو ہے نا وہ تو ضروری ہے، تو اس کے لیے کوئی علیحدہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، علیحدہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ اخلاص بہت اونچی بات ہے، لیکن ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں اور ایک طرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ تو اعمال پر جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین تو ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین تو ہو، لیکن نیت نہ ہو۔ نیت عمل کرنے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نہ کھو بیٹھے، اور یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو نہ کھو بیٹھے۔ اخلاص اپنی حدود میں رہے اور یقین اپنی حدود میں رہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی حاجت ہے ہماری، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجت ہے، ضرور پڑھ لیں۔ تو نماز پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک حاجت پوری فرمائیں گے، تو اللہ کے وعدوں کا یقین تو ہو، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اور یقین بھی ہے کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا یہ انعام ہمیں ملے گا۔ بعض دفعہ اخلاص کے زور میں اتنے آ گئے کہ نہیں بھائی نہیں، بس ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ نہیں جناب، جب اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں تو ہم اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، تو یقین اپنی حدود میں رہے اور اخلاص اپنی حدود میں رہے۔ اللہ کے وعدے حق ہیں، تو یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو نہ کھو بیٹھے، اور اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نہ کھو بیٹھے۔ یقین اپنی حدود میں رہے اور اخلاص اپنی حدود میں رہے، تو یہ عمل کے اندر توازن قائم کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پھر عمل میں یہ توازن قائم ہو جائے گا، اللہ کے وعدوں کی یقین بھی ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ 6واں نمبر ہے، ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہر امتی کا کام ہے، پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ یہ ایک محنت ہے، وہ محنت کہ جس محنت سے وہ محنت وجود میں آئے گی کہ جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا۔ محنت کی محنت، کوشش کی کوشش، جد و جہد کی جد و جہد ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت کو اور ہر امتی کو عطا فرمائی ہے، ہر امتی کو عطا فرمائی ہے۔ تو ایک ایک امتی کو اس ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے سیکھنے کے لیے تیار کرنا۔ تو یہ ذمہ داری یہ کو ہم نے اپنے طور پر اپنے ذمہ نہیں لی، نہیں، حق تعالی شانہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا،
یہ کوئی ذمہ داری بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے ہر امتی کو پوری کی پوری امت کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور پوری کی پوری امت کو ایک ایک امتی کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور ذمہ داری کے بقدر ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک قوم قبیلے کی ذمہ داری ہوگی، اس کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی، اور ایک ملک کے اعتبار سے اگر ذمہ داری ہوگی، ملک کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر سارے عالم بھر کے انسان کی ذمہ داری ہوگی تو سارے عالم کے انسانوں کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی، اور سارے عالم کے اعتبار سے اللہ پاک کام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے۔ سمجھ بوجھ جو ملے گی وہ ذمہ داری کے بقدر ملے گی، ذمہ داری کے بقدر ملے گی۔ جو پوری انسانیت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اللہ پاک ان پر یہ کھولیں گے کہ کس ملک کے ذریعے سے اٹھایا جائے، کس قبیلے والوں کو کس قبیلے والوں کے ذریعے سے اٹھایا جائے۔ اللہ پاک چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ ساری دنیا کے نقشے بنائیں گے، اس لیے کہ یہ پوری کی پوری امت کو سامنے رکھ کر یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا، تو اللہ پاک یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے۔ سمجھ بوجھ جو ملے گی وہ ذمہ داری کے بقدر ملے گی۔ ایک آدمی ابھی باپ نہیں بنا، بیٹا ہے، تو باپ ہونے کی ذمہ داری بھی اس کو نہیں آتی، اس لیے کہ باپ ہے ہی نہیں، ابھی تو بیٹا ہے، تو بیٹا ہونے کی ذمہ داری کو اس کو احساس ہے، تو اللہ پاک اس کو سمجھ بوجھ دے دیں گے کہ اس کو ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، اس کو سمجھ بوجھ دے دیں گے، کیونکہ اس کو ذمہ داری وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اللہ اس کو سمجھ بوجھ دے دیں گے، اجر و انعام بھی دے دیں گے۔ اچھا آگے چل کر جو ہے نا، اب یہ جو بیٹا تھا اب یہ باپ بن گیا، اب باپ ہونے کی ذمہ داری آ گئی، تو جب یہ باپ ہونے کی ذمہ داری آ گئی تو اللہ پاک باپ ہونے کی سمجھ بوجھ دیں گے کہ یہ تیرے یہ بیٹے بیٹیاں، اب ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، اللہ پاک اس کو یہ سمجھ بوجھ دے دیں گے۔ تو بیٹا ہونے کے زمانے میں باپ ہونے کی سمجھ بوجھ نہیں ملے گی، اس لیے کہ بیٹا ہونے کے زمانے میں کبھی باپ ہونے کی ذمہ داری کو سوچا ہی نہیں، وہ تو ذمہ داری کے بقدر سمجھ بوجھ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آگے چل کر یہ دادا نانا بن گئے، ہاں جی، تو اب دادا نانا جب بن گئے تو پھر اللہ پاک یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے کہ تیرے پوتے پوتیاں، یہ نواسے نواسیاں، اب ان کے ساتھ تجھے کیسے چلنا ہے، تو اس کی سمجھ بوجھ دے دیں گے۔ باپ ہونے کے زمانے میں دادا نانا ہونے کی سمجھ بوجھ نہیں ملے گی، تو جب ذمہ داری آ جاتی ہے پھر اللہ پاک اس کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں، اور اجر و انعام بھی ذمہ داری کے بقدر اجر و انعام ملے گا۔ ایک قوم قبیلے کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو اس حساب سے انعام ملے گا، اور پوری امت کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو پوری امت کے اعتبار سے اجر و انعام ملے گا۔ تو ہم ادھورا انعام چاہتے ہیں یا پورا انعام چاہتے ہیں؟ تو پورے انعام کے لیے جو پوری ذمہ داری اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، تو ہر امتی کو ذمہ داری کا احساس دلا کر اس مبارک کام کے لیے تیار کرنا۔ تو اس امت کے جتنے فضائل آپ سنیں گے وہ فضائل اس امت کے کام کی بنیاد پر ہیں، صرف نام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کام کی وجہ سے ہیں۔ اور اس امت کے آنے سے پہلے ہی، یہ امت ابھی دنیا میں نہیں آئی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے بعض انبیاء علیہ السلام سے اس امت کے بارے میں فرما دیا کہ اس امت کی کیا فضیلت ہے اور وہ کس بنیاد کے اوپر فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے، اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ تو یہ سارے فضائل صرف نام کی وجہ سے ملیں گے یا کام کی وجہ سے ملیں گے؟ تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اس کام کو ہم اپنا کام بنا لیں۔ ایک ہے چلہ لگانا
3 چیلے لگانا، سال لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا۔ تو جب اس کام کو اپنا کام بنا کر کریں گے تو اللہ جل شانہ پھر یہ ہماری تربیت فرمائیں گے کہ 2 کام ایک وقت میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک طرف مال کمانے کی محنت ہے، اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پر مال کما رہے ہیں۔ اب ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی محنت کا تقاضا سامنے آ گیا۔ اب دونوں کام ایک وقت میں کر نہیں سکتے۔ مال کمانے میں لگیں تو دعوت کے تقاضے کو قربان کریں، اور دعوت کے تقاضے کو پورا کریں تو مال کمانے کا تقاضا قربان کریں۔ تو ایسے وقت میں جو کام کو کام بنائیں گے اللہ پاک ان کے حوصلے کو بلند کر دیں گے۔ مال کمانے کا تقاضا قربان، دین کی محنت کے کسی تقاضے کو قربان نہیں کریں گے۔ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں۔ جو پاس ہو وہ لے لیں، مقام پر ہوں، مقام پر رہتے ہوئے بھی اس محنت کے ساتھ جڑ کے چلنا، اس بات کی پوری فکر کرنا کہ ہر بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے، ہر مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو دن میں اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال تمام دنیا بھر کی مساجد میں شروع ہو جائیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں راتوں کو جو مسجد نبوی میں اعمال ہو رہے تھے وہ تمام دنیا بھر کی مساجد میں راتوں کو شروع ہو جائیں۔ اور جس طرح بستی مدینہ منورہ والوں کو اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، اسی طرح ہر بستی کو اللہ پاک دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لیں۔ ہماری بستی میں جتنے بھی طبقات ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، مزدور ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کا کام ان کا کام ہے۔ تو اپنی بستی میں ایسی محنت کریں کہ ہماری بستی کے سارے تاجر حضور والے کام کو اپنا کام بنا لیں، اور دعوت والے کام میں سے جو فرصت مل جائے تو اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پر تجارت بھی کر لیں۔ تجارت بھی انسانی زندگی کا شعبہ ہے، لیکن جو دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کے تجارت کر لیں گے، ان کی تجارت بھی دعوت کے وزن سے تلے گی۔ ان کی تجارت صرف تجارت کے وزن سے نہیں تلے گی، بلکہ ان کی تجارت دعوت کے وزن سے تلے گی۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے زمیندار ہیں، یہ زمیندارے میں زمیندار اصل کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے کام والے ہیں، اس میں سے وقت نکال کر وقت بچ جاتا ہے، یہ زمیندارہ بھی کر لیتے ہیں، اور زمیندارے میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندہ کرتے ہیں۔ تو ان کا زمیندارہ بھی زمیندارے کے وزن سے ان کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کو دعوت کے وزن سے ثواب ملے گا۔ مزدور دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کے مزدوری کر لیں تو ان کی مزدوری بھی دعوت کے وزن سے تلے گی۔ تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے حوصلے بلند فرما دیں کہ جب 2 کام ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو دعوت کے تقاضے کو مؤخر نہ کریں۔ باقی جو تقاضے ہم قربان کریں گے وہ قربانی برائے قربانی نہیں ہے، وہ قابل معاوضہ ہے۔ اس قربانی پر جو ملے گا وہ قربانی تو ذریعہ ہے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا۔ تو قربانی جو ہوگی وہ حلال چیزوں کی قربانی تو قربانی ہوگی۔ کوئی کہے کہ جناب میں تو گلی میں سے کوئی 150 کتے پکڑ کر ذبح کر دے کہ جی میں نے اتنے جانور قربان کیے، سب کہا جائے گا نہیں بھی، قربانی ہو تو حلال قربانی ہو۔ تجارت کرنا حلال ہے، تجارت کرنا اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر جائز ہے، لیکن جب دین دنیا میں زندہ ہو جائے تو اس حلال کو ہی قربان کرنا، اس جائز کو قربان کرنا، یہی تو قربانی بنے گی۔ گھریلو زندگی میں رہنا منکوحہ بیوی ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، اس کے لیے جو ہے نا ہم بیوی بچوں کی جدائی بھی برداشت کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، یہ ایسا مبارک موقع ہے، اگر ہمارے جذبات بھی ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے عزائم بھی ہوں اور اپنے آپ کو جو ہم بڑی سے بڑی قربانی کے لیے پیش کریں تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت کی ہماری اس کو قبول فرما لیں بیٹھنے کو، اور ہمیں موت تک اس مبارک کام میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو ایک ہے اس میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، اور ایک ہے اس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کے فرمائیں ساری جان سارا مال، کون کون تیار ہے؟
بھئی واہ واہ ماشاءاللہ بہت مبارک، اللہ پاک آپ سب کے عزم ارادوں کو قبول فرما لے، سب آمین کہو بھئی آمین۔ تو اب اتنی گزارش ہے کہ یعنی ہم نے تو عزم کر لیا کہ انشاءاللہ کام کو کام بنائیں گے، اب اس میں جو ہے نا جو فوری اس وقت کے جو فوری تقاضا ہے اس میں اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے، تو اس میں جو ہے نا الحمدللہ نقد چلے اور 3 چلے، آپ بیٹھے سب تشریف رکھیں ایک بار، آپ دیکھو کوئی آپ نے ماشاءاللہ جنگ کے بعد سنی ہے، کسی ایک آدمی کو بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بیان جو ہے یہ کام کی باتیں ہیں اور تشکیل کا